إن الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 60 پر 7 سے 70 پر 4 تک، 68 سے 74 تک ہمارے ساتھ تھی. اللہ کی توفیق سے اسی کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے جس میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے ایک قتل کا واقعہ بیان فرمایا تھا کہ مقتول تو تھا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. اللہ کا حکم آیا کہ یہ گائے ذبح کی جائے اور اس کا ٹکڑا میت کو مارا جائے، وہ خود اپنے قاتل کا نام لے گا. اسی کا ذکر ہم سن رہے تھے. اور بنی اسرائیل کوئی بھی ایک گائے ذبح کرتے تو مقصد حاصل ہو جاتا. وہ سختی کرتے گئے، سوالات کرتے گئے، اللہ تعالیٰ نے معاملے کو ویسے ہی ان کے لیے مشکل بنا دیا. انہی آیتوں کی تفسیر ہمارے ساتھ ہے. دیکھیے اگلی آیتوں میں کیا باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَذَبَحُوهَا، یعنی انہوں نے اس گائے کو ذبح کر ہی ڈالا جس کے یہ اوصاف بیان کیے گئے. وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، ان کے سختی اور تکلف کی وجہ سے جس کا اظہار وہ کر رہے تھے نظر نہیں آتا تھا کہ وہ ذبح کریں گے. ایسا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ گائے ذبح کریں گے، لیکن انہوں نے گائے ذبح کیا. جب انہوں نے گائے ذبح کر ڈالی تو ہم نے ان سے کہا کہ گائے کا ایک حصہ اس مقتول کو لگاؤ. گائے کا کوئی بھی گوشت کا ایک ٹکڑا اس قتل ہوئے شخص کو لگاؤ. اس سے مراد کوئی معین عضو ہے یا کوئی سا بھی عضو، کوئی بھی ایک ٹکڑا، وہ کون سا ٹکڑا تھا اس کے تعین کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بس انہوں نے گائے کے کسی حصے کو قتل ہوئے شخص کے ساتھ لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ظاہر کر دیا جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں باخبر کر دیا کہ قتل کرنے والا کون ہے، قاتل کون ہے. ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا اس مقتول کو دوبارہ زندہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مردوں کو زندہ کرے گا. لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل سے کام لو اور ان کاموں سے رک جاؤ جو تمہارے لیے نقصان دہ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ثم قست قلوبکم، یعنی پھر تمہارے دل بہت سخت ہو گئے. ان پر کسی قسم کی نصیحت کارگر نہیں ہوتی تھی. من بعد ذلک، یعنی اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عظیم نعمتوں سے نوازا اور تمہیں بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کروایا، حالانکہ اس کے بعد تمہارے دلوں کا سخت ہو جانا مناسب نہ تھا، کیونکہ تم نے جن امور کا مشاہدہ کیا، جن باتوں کو دیکھا تھا، وہ دل کو نرم کر دینے اور اس کے مطیع ہونے کے موجب ہیں. ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد تمہارا دل کا پسیج جانا ضروری تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے دلوں کی سختی کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا کالحجارہ، یعنی وہ سختی میں پتھر کی مانند ہیں جو لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ فولاد ہو یا سیسا جب اسے آگ میں پگھلایا جائے تو پگھل جاتا ہے، بخلاف پتھر کے جو آگ میں بھی نہیں پگھلتا. او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت،
یعنی ان کے دلوں کی سختی پتھروں کی سختی سے کم نہیں. یہاں او بل کے معنی میں نہیں ہے. پھر اللہ تعالی نے ان پتھروں کو ان کے دلوں پر فضیلت دیتے ہوئے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کیونکہ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. یعنی ان تمام مذکورہ معاملات کی وجہ سے پتھر تمہارے دلوں سے بہتر ہیں. پھر اللہ تعالی نے ان کو سخت وعید سناتے ہوئے کہا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ یعنی وہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں بلکہ وہ تمہارے اعمال کو پوری طرح جانتا ہے. وہ تمہارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو یاد رکھنے والا ہے اور وہ عن قریب تمہیں تمہارے ان اعمال کا پورا بدلہ دے گا. معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سے مفسرین رحمت اللہ علیہم نے اپنی تفاسیر کو بنی اسرائیل کے قصوں سے بھر دیا ہے. وہ آیات قرآنی کو اسرائیلیات پر پیش کرتے ہیں اور ان کے مطابق اللہ کی کتاب کی تفسیر کرتے ہیں، اور وہ اپنے اس موقف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے استدلال کرتے ہیں حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے روایت کرو اس میں کوئی حرج نہیں. اس بارے میں میری رائے ہے کہ اگرچہ ایک پہلو سے بنی اسرائیل کی روایت نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر اس سے مراد یہ ہے کہ ان روایات کو الگ اور غیر مقرون قرآن کی تفسیر کے ساتھ ملائے بغیر بیان کیا جا سکتا ہے. ان کو کتاب اللہ پر پیش کر کے کتاب اللہ کی تفسیر بنانا قطعاً جائز نہیں، ہرگز جائز نہیں، جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت نہ ہو. یہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان روایات کا مرتبہ صرف یہ ہے لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، تم اہل کتاب کی تصدیق کرو نہ تکذیب. جب ان روایات کا مرتبہ یہ ہے کہ ان کی صحت مشکوک ہے اور ضروریات دین کے طور پر یہ چیز بھی ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لانا اور اس کے الفاظ و معانی پر قطعی یقین رکھنا فرض ہے، لہذا ان مجہول روایات کے ذریعے سے منقول قصے کہانیوں کو جن کے بارے میں غالب گمان یہ ہے کہ یہ جھوٹی ہیں یا ان میں سے اکثر جھوٹی ہیں، یقین کے ساتھ قرآن کے معانی قرار دینا جائز نہیں. اس بارے میں کسی کو شک میں نہیں رہنا چاہیے. اس اصول سے غفلت کے سبب بہت سا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. انشاءاللہ کچھ باتیں اگلے درسوں میں ہمارے ساتھ رہیں گی. اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.